اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا آ نہیں چکی ہیں تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح کی اور قوم عاد اور قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی خبریں کہ جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، ان سب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے کوئی بھی۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، واضح تعلیمات لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے ٹھونس لی اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم کفر کرتے ہیں اس سب کا جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم تو جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں، ان میں بہت سی مشابہتیں ہیں، اور دونوں میں آپ کو وہ آیات ملیں گی جو سورہ بقرہ کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھنے والی اور مشابہت رکھنے والی ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں چھوٹی صورتیں ہیں، 6 رکوعوں پر مشتمل تھی سورہ رعد، اور یہ 7 رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ ابراہیم، اور ان دونوں میں وہ نسبت موجود ہے کہ سورہ رعد میں رسولوں کا ذکر ایسا ہی ایک آیت میں آیا ہے، کسی کا نام نہیں۔ اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا صراحت کے ساتھ، اور کئی آیات اس کے ضمن میں نازل ہوئی۔ اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ تمام رسولوں کو ایک جماعت فرض کرتے ہوئے کہ سب کے ساتھ ایک ہی سی بات ہوتی رہی ہے، سب کے ساتھ معاملہ جو ہے اسی قسم کا پیش آتا رہا ہے، سب نے ایک ہی دعوت دی ہے، سب کے رد عمل جو تھا ان کی قوم کی طرف سے وہ بھی تقریباً ایسا ہی رہا ہے۔ تو یہاں ایک جماعت کی حیثیت سے رسولوں کو وہ سامنے رکھ کر اور بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی آئے رسول بینات لے کر، تو لوگوں نے یہی کہا کہ ہمیں تو شک و شبہ ہے اس چیز کے بارے میں جو تم لے کر آئے ہو۔ قالت رسلہم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، اب یہ جمع کا صیغہ چلے گا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تم جو شک اور شبہ کی بات کر رہے ہو تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی ذات کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ کیا کوئی شک ہے اللہ کے بارے میں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یہ پھر وہی سرچنگ کوسچن، اور یہ کہ ایسی بات سے گفتگو شروع کی جائے جس کو وہ بھی مانتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اللہ کے منکر نہیں تھے، تو پہلے تو یہ کہ ہمارے اور تمہارے مابین اللہ کا ماننا یہ تو ہماری قدر مشترک ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکار رہا ہے، بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری مغفرت کرے، من ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں مؤخر کرے، تمہیں اور تمہاری رسی دراز کرے، تمہیں مہلت دے اس دنیا میں بچنے کی، الی اجل مسمی، ایک وقت معین تک کے لیے۔ قالوا، اب ان سب نے کہا، ان سب کی قوموں نے ایک ہی جواب دیا، ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہیں آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان۔ تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ روک دیں ہمیں ان چیزوں سے کہ جن کو پوجتے تھے ہمارے آباء و اجداد۔ فاتونا بسلطان مبین، تو لے کر آئیے کوئی کھلی سند، کھلی نشانی، کھلا معجزہ۔ قالت لہم رسولہم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہے ہم کچھ بھی سوائے اس کے کہ تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ کا معاملہ ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ اس نے ہمیں چن لیا ہے، ہمارا سلیکشن ہوا ہے، ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے اور ہمیں مامور کیا اس خدمت پر کہ تمہیں خبردار کرے۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے اور تمہارے سامنے کوئی سلطان اور سند پیش کر سکے، کوئی دلیل لا سکے، کوئی نشانی لے آئے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کا تو فرض یہ ہے اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل فار اس، کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ وقد ہدانا سبلنا، اس نے تو ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے، ہمیں اپنے طرف آنے والے راستے، تقرب الی اللہ کے تمام طریقے اس نے ہمیں سکھا دیے ہیں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور جو تم ہمیں ایذائیں پہنچا رہے ہو، جو بھی تم کہہ رہے ہو، ہم اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ ہم صبر کریں گے اس پر کہ جو بھی تم ایذا پہنچا رہے ہو۔
وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر تمام متوکلین کو توکل کرنا چاہیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، وہی مکالمہ چل رہا ہے رسولوں کا ایک جماعتی شکل میں، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے اپنے اپنے رسولوں سے اپنے اپنے زمانے میں، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم لازماً نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا یہ کہ تمہیں لا محالہ اور لازماً لوٹنا ہوگا ہماری ملت میں، ہمارے طریقے میں، ہمارے دین میں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کی جانب وحی کی ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ اب ان ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور پھر ہم تمہیں آباد کریں گے زمین میں، یعنی جو بھی رسول بچ گئے، ان کے ساتھی اہل ایمان بچ گئے، اب وہ قوم جو کافروں کی وہ ہلاک کر دی جائے گی، اور پھر تمہیں ہم بسائیں گے زمین کے اندر ان کے بعد، من بعدہم، ذالک لمن خاف مقامی، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہیں، کانپتے رہیں، لرزتے رہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ انہیں میرے سامنے کھڑے ہونا ہے، محاسبے کا دن ہوگا، آخرت کی گھڑی ہوگی، اور اس میں وہ جو عدالت اخروی ہے اس میں میرے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، اور جو میری جو وعدے سے، عذاب کے جو وعدے میرے ہیں ان سے ڈرتے ہیں۔ واستفتحوا وخاب کل جبار عنید، تو پھر وہ فیصلہ طلب کرنے لگے کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہیے، یعنی قوموں نے کہا رسولوں سے، وخاب کل جبار عنید، اور پھر نامراد ہو کر رہ گئے وہ سب لوگ جو سرکش تھے اور ضدی تھے۔ من ورائہ جہنم، اور ابھی تو ان کے پیچھے جہنم ہے، یعنی یہ کہ دنیا میں جو عذاب آیا، عذاب استحصال آیا، ہلاک کر دیے گئے، کلم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، لا یرا الا مساکنہم، ان کے مسکن اور محل تو باقی رہ گئے لیکن ان کے مکین جو ہے کہیں باقی نہ رہے، تو ان کا حال یہ ہے کہ من ورائہ جہنم، ابھی اس کے پیچھے جہنم ہے، ویسقا من ماء صدید، اور ان کو پینے کو دیا جائے گا پیپ والا پانی، یتجرعہ، جب شدید پیاس کی وجہ سے اسے گھونٹ لینے کی کوشش کرے گا، ولا یکاد یسیغہ، لیکن اسے گلے سے نہیں اتار پائے گا، حلق سے نہیں اتار پائے گا، ویاتیہ الموت من کل مکان، اور اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی، وما ہوا بمیت، لیکن موت آئے گی نہیں، اور اس کا جو ہے وہ سختی کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یعنی ایک سختی وہ بھی ہوتی ہے جس میں موت راحت پہنچا دیتی ہے انسان کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بیمار ہوتے ہیں بیچارے، شدید بیمار ہیں، ان کے لیے تو موت ایک طرح سے راحت کا سامان بن جاتی ہے کہ ان کی وہ موت، ان کی سختی ختم ہو گئی، لیکن جہنم وہ جگہ ہے کہ جہاں موت نہیں آئے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ پھر اس میں موت ہی آئے گی، نہ وہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے، بلکہ یہ ہے کہ وہ عذاب کی سختی مسلسل جھیلنی ہوگی۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد یعنی عذاب کے اندر سختی ہوتی چلی جائے گی، درجات بڑھتے چلے جائیں گے، شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔